بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، میاں بیوی، یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلاً، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے، اپنی فراخی سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت حکمت والے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت ہونی چاہیے، شوہر کو بیوی کا دھیان کرنا چاہیے، بہت زیادہ بیوی کو شوہر کا دھیان کرنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو فرمایا کہ عورتوں سے معروف طریقے سے معاشرت رکھو۔ مردوں کو فرمایا کہ وہ ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، اور وہ خرچ کریں، ساری ذمہ داری اٹھائیں بیویوں کی، جو خود کھائیں وہ بیویوں کو کھلائیں، جو خود پہنیں بیویوں کو پہنائیں، پوری طرح ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ عورتوں سے فرمایا کہ عورتیں فرما برداری کریں، مردوں کی عدم موجودگی میں حفاظت کریں، جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو تو ناچاکی کی صورت میں بعض مرحلے ذکر فرمائے ہیں کہ اگر ان بن ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو عورتیں اگر سر اٹھائیں، اگر وہ پوری طرح فرما برداری نہ کریں تو انہیں نصیحت کرو، ان کے ساتھ ایلا کر لو کچھ دیر کے لیے۔ ایلا کا مطلب کہ انہیں ان کی خوابگاہوں میں اکیلا چھوڑ دو، کچھ دیر کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ یہی نہیں کہ انسان عورت کو گھر سے نکال دے وقتی طور پر، انسان خود بیڈ روم میں جانے سے گریز کرے، خوابگاہوں میں عورتوں کو اکیلا چھوڑ دو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا 1 مہینے کے لیے ازواج مطہرات سے۔ اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو کچھ سختی بھی ہو سکتی ہے، بچنا چاہیے سختی سے، لیکن اگر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو علیحدگی سے پہلے سختی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، کسی حد تک سختی کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ یہ سختی یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان چہرے پر مار دے یا انسان جو ہے وہ زیادہ سختی کرے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کو تم نے بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے اور دن کو تم اس کے ساتھ سخت رویے سے پیش آؤ اور تم اس کے ساتھ سختی کرو، تو کتنی عجیب بات ہے۔ بہرحال میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں جو مختلف مرحلے ہیں، ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ سختی کا بھی ہے۔ پھر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو، اتفاق نہ ہو، معاملات حل نہ ہو رہے ہوں، تو طلاق سے بچنے کے لیے سمجھوتا ہو جائے، کچھ حقوق سے صرف نظر کر لیا جائے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی سے ڈرے یا اس کے اعراض سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں صلح کر لیں، یعنی عورت کچھ اپنے حقوق چھوڑ دے، اور فرمایا کہ صلح بہتر ہے، علیحدگی سے صلح یہ سمجھوتا بہتر ہے۔ ہر نفس جو ہے وہ اس کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان معاملات میں اللہ کے ڈر کی طرف توجہ دلائی ہے، تقویٰ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان معاملات میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پتہ نہیں لگتا کہ معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کریں، بلا وجہ خلع کا مطالبہ کریں، تو بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں، یہ معاملات بہت بڑے ہیں۔ اسی طرح مرد اگر ظلم و زیادتی کرے
تو بڑی سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ تو جن آیات میں اللہ نے میاں بیوی کا ذکر کیا ہے، نکاح و طلاق کا ذکر کیا ہے، ان آیات میں جگہ جگہ تقوی کا حکم ہے، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جاننے والے ہیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، جگہ جگہ تقوی کا حکم ہے۔ اور کل بھی ہم نے پڑھا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور ڈرو تو اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نہیں ڈرو گے تو کہیں تم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ان تمام صورتوں کے باوجود اگر نبھاؤ نہ ہو سکے، اگر نہیں سیٹنگ ہو رہی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ یعنی ایک حل علیحدگی بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے وہ عیسائیوں کی طرح کہ بس اب علیحدگی ہو ہی نہیں سکتی، اب بس علیحدگی تو بس دنیا اندھیر ہو جائے اور علیحدگی تو موت ہے، بس پھر اس کے بعد زندگی کے اندر کوئی دلچسپی نہ رہے کسی کے۔ کوئی بندہ سوچے کہ علیحدگی سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اللہ معاف کرے۔ نہیں، ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے معاملات کو حل کرنے کا، نصیحت ہو، ایلا ہو، سختی ہو، کوئی سمجھوتا کر لیا جائے۔ پھر بھی اگر معاملات حل نہ ہوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ انوالو ہو جائیں، لڑکے کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ انوالو ہو جائیں، ایک حکم وہاں سے ہو، حکم یہاں سے ہوں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بہت ساری صورتیں سورہ نساء میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر نہ نبھاؤ ہو سکے پھر بھی تو فرمایا کہ پھر علیحدگی یہ بھی ایک حل ہے، علیحدگی ہو سکتی ہے، علیحدگی حرام نہیں ہے اسلام میں، کہ علیحدگی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان مرد عورت کی آپس میں سیٹنگ نہ ہو، اور یہ بالکل ممکن ہے اگر ایک مرد عورت کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکی، بالکل ممکن ہے کہ اس مرد کی کسی اور عورت کے ساتھ اچھی سیٹنگ ہو جائے، بالکل ممکن ہے اگر اس عورت کی پہلے مرد کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہو سکی تو بالکل ممکن ہے کہ اس عورت کی کسی اور مرد کے ساتھ اچھی سیٹنگ ہو جائے۔ تو طلاق یہ نہیں ہے کہ طلاق حل کوئی نہیں ہے، ایک حل پھر طلاق بھی ہے، علیحدگی پھر اختیار کر لینی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھو، اب جینا ہے تو اکٹھا ہے، مرنا ہے تو اکٹھا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ بعض دفعہ اتنی ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ وہ خود بھی دریا میں کود جاتی ہیں، بچوں کو بھی لے کے دریا میں کود جاتی ہیں۔ بعض دفعہ مرد اللہ معاف کرے وہ اتنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ خود کو بھی گولی مار دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی گولی مار دیتے ہیں۔ یہاں تک حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو یعنی ایک حل علیحدگی بھی ہے، اگر نہیں ان کے آپس میں نبھ رہی تو علیحدگی بھی حل ہے، پھر علیحدگی اختیار کر لی جائے، پھر طلاق دے دی جائے۔ طلاق کوئی ہتھیار نہیں ہے مرد کے ہاتھ میں کہ دھمکی دینے کے لیے مرد اس ہتھیار کو استعمال کرے، لیکن ایک حل طلاق بھی ہے۔ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دیں گے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی اندھیر ہو جاتی ہے، نہیں، اچھی زندگی دوبارہ بھی گزر سکتی ہے۔ ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں، معاملات بہتر ہو جائیں۔ طلاق جائز ہے، بالکل جائز ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین حلال طلاق ہے، اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، لیکن اسلام میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ طلاق ہو سکتی ہے۔ طلاق دینا اگر نہ نبھاؤ ہو رہا ہو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اگر حالات سیٹ نہ بیٹھ رہے ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے،
آپ نے ایک طلاق بھی دی ہے، رجی طلاق بھی دی ہے اپنے بعض ازواج مطہرات کو، اور آپ نے پوری طلاق بھی دی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک عورت کو طلاق دے دی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ اور جی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں جی، آپ نے ایک عورت سے شادی کی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، عورتوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، والعیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اور آپ نے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا۔ تو طلاق دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکمل طلاق بھی دی ہے، رجی طلاق بھی دی ہے۔ سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے، پھر آپ نے رجوع بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہو کے رجوع کر لیں، پھر آپ نے رجوع بھی کر لیا۔ بہت نیک خاتون تھیں، کسی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی، پھر آپ نے رجوع بھی فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت عمر کی بیٹی۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کوئی حرام، کوئی شنیع فعل نہیں ہے کہ بس یہ ایک منحوس لفظ ہے، یہ زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ سمجھوتا کر لیا جائے، نبھاؤ کر لیا جائے، لیکن یہ آیت کریمہ واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ اگر کوئی اور حل نہ ہو تو علیحدہ ہو جائیں۔ زندگی اندھیر نہیں ہوتی، زندگی آگے بھی موجود ہے جب تک اللہ کا حکم ہے۔ مرد کی بھی زندگی آگے بہترین گزر سکتی ہے، اللہ چاہیں تو عورت کی زندگی بھی آگے بہترین گزر سکتی ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس قسم کے رسوم و رواج بنا رکھے ہیں کہ جی دوسری شادی کرنا، بیوی فوت ہو جائے کسی مرد کی، اس کے لیے دوسری شادی کرنا مشکل ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کے لیے آگے شادی کرنا مشکل، اور اس قسم کی چیزیں، دوسری شادی کرنا، ویسے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا، ان چیزوں پر پابندیاں ہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں بڑی سادہ رکھی ہیں، اور عربوں میں یہ چیز بہت سادہ تھی۔ ایک عورت طلاق ہو جاتی تھی اس عورت کی، جس طرح طلاق ہوتی تھی آگے شادی بھی ہو جاتی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو طلاق یافتہ عورت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے جیسے بڑی قصوروار ہے، اس کو طلاق کیوں ہو گئی۔ صحابیات کو بھی طلاق ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، صحابیات کو بھی ہوئی ہے، اور جن صحابیات کو طلاق ہوئی ان کی اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی۔ آپ نے بعض متعلقہ خواتین سے شادی بھی کی ہے۔ کوئی طلاق یافتہ ہونا کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بیوہ، مطلقہ۔ اس دور میں آرام سے آگے شادی ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے جو ہندوانہ رسوم و رواج سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ایک عورت اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس نے مرد کے ساتھ ہی رہنا ہے، اگر مرد فوت ہو جائے تو وہ ہندوؤں کے ہاں تو وہ تصور ستی کا وہ اب کم ہو گیا، ان کے ہاں ختم ہو گیا، ورنہ ان کے ہاں باقاعدہ ان کا ایک دینی تصور ہے کہ عورت مرد کے ساتھ جل مرتی تھی اگر مرد فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے اندر اس قسم کا کلچر اور اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں۔ عورتوں کے آگے شادی کرنا معیوب کرنا سمجھا، ایک بالکل معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ تو کوئی اگر نبھاؤ نہ ہو، ایک تو ہے نا کہ شوہر فوت ہو جائے، بیوہ ہو جائے، پھر آگے شادی، ایک ہے کہ اگر طلاق بھی ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ۔ جی وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت حکمت والے، اللہ کے پاس بہت فراخی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک عورت بہت خوش ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس، لیکن اگر اللہ نہ کرے بعد میں علیحدگی کی صورت بن جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو پہلے سے بہتر شوہر دے دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا ام المؤمنین، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میرے شوہر کی میرے ساتھ بہت محبت تھی۔ تو ان کے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جو نقصان ہوا اس سے بہتر دیتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ تو لی، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے ان سے بہتر شوہر ملے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا میں نے دعا تو پڑھ لی. تو کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے بہتر تھے. تو بہرحال یہ علیحدگی ہونا یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، دنیا پھر بھی باقی ہے اور آگے بھی زندگی گزر سکتی ہے. اللہ کے ہاں بڑی فراخی ہے. اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، تو وہاں بھی ایسی ہی بات ہے. تو کسی کے ساتھ کوئی فوت ہو جائے تو انسان اس کے ساتھ فوت نہیں ہو جاتا. اللہ نے جب تک زندگی رکھی ہے انسان اس کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ انسان اس کو گزارے. اللہ کے ہاں بہت وسعت ہے، اللہ بہت حکمت والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے یہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کی ہے، اللہ ہی ان کے وارث ہیں ہر چیز کے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خاص تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ یہ کہ اللہ سے ڈرو. ہم نے پچھلی امتوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی ہم نے یہی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی ہے کہ کیا وصیت کی؟ اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا تقوی یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی ہے. پچھلی قوموں کو بھی یہ نصیحت ہوئی اور یہ نصیحت ہماری قوم کو بھی، ہماری امت کو بھی ہوئی. اللہ نے بھی یہ وصیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ وصیت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے، خطبہ نکاح ہوتا یا خطبہ جمعہ ہوتا یا کوئی اور آپ کو خطاب کرنا ہوتا جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں، تو جب بھی آپ خطاب کرتے تو آپ خطبہ پڑھتے اور اس خطبہ کے اندر آپ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے، آپ اپنے آپ پہ درود پڑھتے اور پھر آپ وہ 3 آیات پڑھتے تقوی والی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر آپ غور کریں تو اسلام کے اندر تقوی کا اتنا زیادہ حکم ہے کہ تقوی اور ایمان یہ مترادف نظر آتے ہیں. آپ کو جگہ جگہ ایمان کے ساتھ تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا جگہ جگہ ملے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں دروازے کھول دیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ معاف کر دیتے، ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے. جگہ جگہ ایمان اور تقوی. اور جو بندہ ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے آپ سمجھیے وہ تو اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا، تو دین کے اکثر احکام کی حکمت اور بنیاد تقوی ہے. توحید کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، توحید کا مقصد تقوی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلی آیت سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں 3 گروہ بیان کیے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدا 3 گروہ بیان کیے ہیں، مسلمانوں کا، کافروں کا، منافقین کا. اور پھر جو پہلی آیت ہے وہ توحید کے بارے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، صرف اس رب کی عبادت کرو. توحید کی دعوت ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم ڈر جاؤ۔ نماز اگر ہے تو نماز وہ اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ واقعی میں صلاۃ لذکری، زکوٰۃ اور دیگر روزہ آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ حج ہے، قربانی ہے، یہ بڑی عید ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر چیز کے پیچھے تقریباً تقوی نظر آئے گا، اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اللہ سے ڈر کو کہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا حضرت ابی بن کعب سے، حضرت ابی بن کعب صحابہ کرام میں سے قرآن کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے ماہر تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ اے ابی، آپ قرآن کے بہت بڑے ماہر ہیں، قرآن میں تقوی کا حکم ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، ذرا تقوی کی وضاحت کریں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، آپ کبھی کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرے کہ جہاں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور خاردار تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہاں سے گزرا ہوں۔ تو کہا کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ تو کہا حضرت عمر نے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر۔ تو فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان جو عمل کرے تو انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ نیکی بھی ہے کہ نہیں، اگر نیکی ہے تو اس نیکی کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ایک ایک چیز انسان پھونک پھونک کر کرے، کہیں یہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گا میرا یہ عمل۔ اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا وارث تو ہم متقی شخص کو بناتے ہیں۔ جنت کا وارث ہوتا ہی متقی، جو ڈرتا نہیں ہے اس کے لیے جنت بھی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ایک نہیں دو جنتیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دین پورا کا پورا سمجھیے تقوی، اور خاص طور پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو معاملات ہیں، حقوق العباد، یہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے معاملات میں انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے معاملات میں، عبادات میں بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے معاملات وہ اس میں اللہ نے دخل اندازی نہیں کرنی، تو انسان کا اتنا ظرف نہیں ہوتا انسان معاف کرے، تو پھر حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پچھلی قوموں کو بھی یہ وصیت کی، اہل کتاب کو تم سے پہلے وصیت کی، اور تمہیں بھی یہ وصیت کی ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کی ہر چیز سنور جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ہر قسم کی مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مشکل سے بھی نکالتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے جو اہل کتاب کو بھی کی گئی اور ہمیں بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو، اگر تم نہ ڈرو اللہ سے، تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے سارا اللہ کا ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، تمہارا نقصان ہے سراسر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا گیا، اللہ کو تو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اپنے فائدے کے لیے یہ کام کرو گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہم تو سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، تعریف کیے گئے ہیں، ہماری نیکی ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے، اور اللہ اس خوشی کا بہت بڑا بدلہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا،
اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، اگر وہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ، یذہبکم لے جائے تمہیں، ایھا الناس ہے لوگوں، ویأت بآخرین اور لے آئے دوسروں کو۔ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نیکی کرتا ہے، کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کی وجہ سے اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان اس کے اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بے نیاز ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی ذات کو ذرہ برابر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے نئی قوم لے آئے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، تمہارا منہ موڑنا تمہارے لیے نقصان دہ، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دین اسلام کو کیا مسئلہ ہے؟ دین اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہیں، اس نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، یہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، یہ تمہاری نیکی کا محتاج نہیں ہے، اس نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ کوئی اس دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، کوئی اس دین سے منہ موڑتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو منہ موڑے اور جو شخص جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے اللہ کوئی نئی قوم لے آئے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے تو اللہ کسی اور قوم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی نیکی، انسان کا تقوی، انسان کے اللہ کی بات کو ماننا یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ انسان کو ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کا وبال انسان کو خود ہے۔ بہت بڑی حقیقت ہے جو سمجھ لینی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ پوری نئی قوم لے آئے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ثواب تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ کتنی بہترین تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک انسان دنیا کے لیے کام کرتا کیوں ہے؟ صرف دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے کام کرنے کا نقصان ہی نقصان ہے اگر مقصد صرف دنیا ہے، کیونکہ جس کے سامنے صرف دنیا ہو اس کو پھر آخرت اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیتے ہیں، دنیا میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ لیکن فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیت اللہ جا کر، جو حج کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو مطلب دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دنیا ملے کہ نہ ملے، آخرت پر کراس لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے تم دنیا مانگو، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آخرت مانگ لو اللہ سے، دنیا بھی مل جائے گی، دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی دنیا اللہ نہیں چاہتے تم دنیا سے محروم رہو، تم دنیا کا بھی فائدہ اٹھاؤ، آخرت کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وہاں پہ تو دعا مانگی جاتی ہے، جی یہ تو دعا مانگی جاتی ہے، یعنی مطلب ہماری یعنی ایک انسان مراد یہ ہے وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ، یہ اللہ نے تقابل کی سنت دعا ہے نا، رکن یمانی سے لے کر حج اسود تک، تو اللہ نے تقابل کیا ہے نا۔ کچھ لوگ اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا ملے کہ نہ ملے آخرت نہیں ہے، اور کچھ لوگ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آگ کے عذاب سے بچاؤ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ تو یعنی دیکھیے انسان کو اگر دنیا چاہیے
تو انسان صرف دنیا کے لیے کام نہ کرے، انسان اپنی نیت اللہ کی رضا کر لے، اللہ کو راضی کرنا، انسان کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ انسان اپنی نیت آخرت کر لے، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ کوئی کام کرنا ہے، کسی جگہ سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہوتا ہے، کسی جگہ جانا ہوتا ہے، تو انسان اپنی نیت کر لے کہ اس کا کہیں رشتہ دار رہتا ہے، میں اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہوں، اس کو رشتہ دار سے ملنے کا ثواب بھی ہو جائے گا اور ساتھ اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ جو کام کرنا ہے انسان اپنی نیت جو ہے نا وہ آخرت والی کر لے، نیت اللہ کو راضی کرنے والی کر لے، تو اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ تو جو دنیا چاہتا ہے، تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو، صرف دنیا کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو اللہ سے دنیا آخرت دونوں مانگ لو، دونوں مل جائیں گی، بلکہ ایک ہی عمل سے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک بندہ لڑتا ہے، دو لوگ لڑتے ہیں، ایک بندہ لڑتا ہے دنیا کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی عصبیت کے لیے، دوسرا بندہ لڑتا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے لڑنے کے ساتھ اس کے اپنے قبیلے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام آ جائے تو اس سے بڑی موت کیا ہے، اور اس سے بڑا سعادت کیا ہے کہ انسان کو شہادت نصیب ہو جائے۔ لیکن دیکھیے، اگر ایک بندہ دنیا کے لیے لڑتا ہے تو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کہیں گے تو کیا کرتا رہا؟ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں لڑا اور میں مارا گیا تیرے راستے میں۔ اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تو یہ کام کرتا رہا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی نیتیں صحیح کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنی نیت صحیح کر لیں، ہمیں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ اللہ کے پاس دنیا بھی اور آخرت بھی، دنیا کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جو دنیا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے دنیا آخرت دونوں مانگ لے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم، بہت قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین والاقربین، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اے لوگوں، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، انسان انصاف کرے، انسان حق کا ساتھ دے، چاہے وہ اس کے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کو قائم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہ انسان کی اپنی ذات، انسان کے ماں باپ اور انسان کے ہر قریبی، ہر چیز سے زیادہ اہم ہے انسان اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ اس لیے فرمایا کہ انصاف کو بہت قائم کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ گواہی دینا اللہ کے لیے، یہ بھی انصاف کو قائم کرنا ہے۔ تو انسان کو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، وہ گواہی کی صورت میں ہو، وہ جس صورت میں بھی ہو، تو انسان کو حق بات کرنی چاہیے، انصاف والی بات کرنی چاہیے، چاہے ظاہراً اس میں انسان کا اپنا نقصان کیوں نہ ہو، چاہے اس میں اپنے ماں باپ کے خلاف بات کیوں نہ جا رہی ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات کیوں نہ جا رہی ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر ہو غنی یا فقیر تو اللہ زیادہ قریب ہے ان دونوں سے۔ یعنی اگر تم نے کوئی گواہی دینی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ آ جاتا ہے، اس معاملے کو تم نے حل کرنا ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے انصاف کرو، اگرچہ مد مقابل کوئی مالدار کیوں نہ آ جائے، اور مد مقابل مالدار آ جائے، اللہ کا حق اس سے زیادہ ہے۔ مد مقابل کوئی فقیر آ جائے، مالدار کا مال تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو، کسی فقیر کا فقر
تمہیں ترس نہ آئے کسی فقیر پر اور تم ترس کھاتے ہوئے اس کے حق میں ناجائز فیصلہ کر دو، کسی فقیر کا فقر بھی تم سے غلط فیصلہ نہ کروائے، کسی غنی کا غنا اور کسی فقیر کا فقر، یہ دونوں تم سے غلط فیصلے نہ کروائے۔ انسان یا غلط فیصلہ کرتا ہے، زیادہ تر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے کسی امیر کو دیکھ کر، اس سے کوئی مفاد مل جائے، دنیاوی مفاد، اور کئی دفعہ اگرچہ کم ہوتا ہے ایسے، کئی لوگ کسی فقیر پر ترس کھا کر اس کے حق میں ناجائز فیصلہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، گواہیاں نہیں ہوتی، بس ایک غریب کو دیکھ کر، ایک غریب پر ترس کھاتے ہوئے، بھئی آپ کون ہیں غریب پر ترس کھانے والے اگر حق اس کا نہیں ہے تو؟ غریب کی مدد ہونی چاہیے اگر حق اس کا ہے تو۔ اگر ایک مالدار اور ایک غریب آپس میں فریق بن کے عدالت میں آ جاتے ہیں، جج غریب کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، جی میں نے تو غریب کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک غریب کے حق میں فیصلہ اس کی غربت کی وجہ سے کیا جائے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بھئی مجھے رحم بہت آیا غریب پر، میں نے فیصلہ کر دیا، یا فلاں مالدار تھا، اس کے اقتدار کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ کا حق تو ان دونوں سے زیادہ اقرب ہے، اللہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے، کوئی غنی ہو کوئی فقیر ہو، اللہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، بس نہ تم پیروی کرو خواہش کی یہ کہ تم عدل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ عدل کی راہ میں رکاوٹ تمہاری خواہش نہ بنے، دنیا کا مفاد نہ بنے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم زبان دباؤ یا تم اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے خبردار۔ تلو یہ زبان دبا کر بات کرنا، ایک انسان اس انداز سے بات کرے کہ ایسے گول مول سی بات کرے کہ سمجھ نہ آئے وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ یہ چاہ تو نہ رہا ہو کہ میں صریح حق کے خلاف بات کروں، تو صریح حق کے خلاف بات کرنے، حق کے بارے میں بات کرنے کی بجائے وہ تھوڑی سی زبان دبا کر بات کرے، اس انداز سے بات کرے کہ بات صحیح نہ ہو، بات کو دبانے کی کوشش کرے۔ اصل میں تلو لین کہتے ہیں زبان سے اس انداز سے بات کرنا کہ لفظ چینج ہو جائے، اس سے پیچھے اصل میں دھوکہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے وہ یہود جو ہیں وہ راعینہ، وہ زبان مروڑ کر ادا کرتے تھے۔ راعینہ جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارا دھیان کریں، تو وہ راعینہ سے وہ راعینہ بن جاتا تھا جس کا مطلب ہمارا چرواہا ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس قسم کی دھوکہ دہی نہ کرو کہ انسان زبان دبا کر بات کرے، انسان زبان کو گول مول کر کے بات کرے، یا انسان اعراض کرے انسان حق بات کرنے سے۔ اصل میں وہ ساری صورتیں یہاں بیان ہوئی ہیں تقریباً کہ جو حربے اختیار کر کے انسان جو ہے وہ انصاف نہ کرے، انسان بے انصافی کرے، بے انصافی کی وجوہات جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں فرمایا ہے ایک تو انصاف کو قائم کرنا ہے، بہت قائم کرنا ہے، اور اللہ نے ایمان کا حوالہ دے کر بات کی ہے۔ جو بندہ انصاف کو قائم نہیں کرنا چاہتا تو اس کا ایمان ہی اس کا مشکوک ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے ایمان کا حوالہ دیا ہے، اور قوامین مبالغے کا صیغہ ہے، بہت انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور پھر وہ وجوہات ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے انسان کئی دفعہ جان بوجھ کر حق سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے، بھئی اگر نقصان ہو رہا ہے آپ کو، تو اگر حق آپ کے خلاف ہے تو آپ کو اپنے خلاف بات کرنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے۔ اگر اپنے ماں باپ کے خلاف ہے، اگر قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہے تو بات حق ہونی چاہیے۔ کوئی غریب امیر کا مسئلہ ہے، اللہ کا حق ان دونوں سے زیادہ ہے۔ کسی غریب کی غربت پر رحم کھاتے ہوئے انسان بے انصافی نہ کرے، کسی غنی کی غنا کی وجہ سے انسان جو ہے وہ
اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ خواہش کے پیچھے نہ لگو. بے انصافی کی دو وجہ اور ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی دشمن ہوتا ہے. کچھ وجہ تو بیان کر دی کہ اپنے ذات کو سامنے نہ لاؤ, درمیان میں نہ لاؤ. ذات کے خلاف بات کرنی ہے, ذات کے خلاف بات کرو. ماں باپ کے خلاف ہے, ان کے خلاف بات کر دو. اور اگر رشتہ داروں کے خلاف ہے تو رشتہ داروں کے خلاف بات کر دو. غریب امیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس معاملے میں, بات دلیل کی کرو. اب اس کے بعد دو چیزیں انسان ان کی وجہ سے حق کے خلاف بات کرتا ہے. یا تو کوئی دشمن بالمقابل ہوتا ہے, تو انسان کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے انسان کہتا ہے یہ تو دشمن ہے, ایک مسلمان ہے اور بالمقابل کافر ہے. تو اب اگر بالمقابل کافر آ گیا اور عدالت مسلمان عدالت ہے, جج مسلمان ہے, تو جج اس لیے کافر کے خلاف فیصلہ نہ کرے کہ وہ کافر ہے, وہ اس لیے اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے کہ وہ تو دشمن ہے. اسلام اتنا بہترین دین ہے اور اتنے انصاف کی بات کرتا ہے کہ اسلام صراحت سے کہتا ہے کہ دشمن کی دشمنی بھی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل کرو وہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. کئی دفعہ کسی کی دشمنی ہمیں ابھارتی ہے بے انصافی کرنے پر, تو کئی دفعہ خواہش نفس, دنیاوی مفاد, کسی کی دوستی, میرا دل کرتا ہے کہ یہ کیس جیت جائے. دلیل اس کے پاس نہیں ہے, بینہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے چونکہ میرا دوست ہے. تو فرمایا فلا تتبعوا الہویٰ, خواہش کی پیروی بھی نہ کرو. یہاں خواہش نہیں چلے گی, یہاں تو دلیل چلے گی. دلیل جس کے پاس ہے تو اسی کا ساتھ دینا پڑے گا. تو تقریباً وہ ساری صورتیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بے انصافی کرتا ہے. تو اسلام ایسا دین ہے کہ اسلام سب سے زیادہ عدل کی بات کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں, احسان کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا سورہ نساء کے اندر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ, اور اللہ تمہیں یہ بھی حکم دیتے ہیں جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں. تو یہ عدل, یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے, اور اللہ معاف کرے آج مسلمان اس سے بہت دور ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. صرف مومن کہلوانا کافی نہیں ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اے کافرو ایمان لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے تم ایمان لے آؤ. کس پر؟ اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر. یعنی صرف دعوے اسلام میں حیثیت نہیں رکھتے. اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے حقیقی طور پر مومن ہو جاؤ, حقیقی طور پر ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کی کتاب وہ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کتاب پر ایمان لے آؤ. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر جو اللہ پہلے نازل کر چکا ہے. جی پیچھے نزلہ ہے, آگے انزلہ ہے. نزلہ اور انزلہ کا کیا فرق ہے؟ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہ آہستہ آہستہ اتری ہے. اور انزلہ کا مطلب کہ جو اکٹھی کتاب اتری ہے. تو یہ جو پچھلا الکتاب ہے اس سے مراد قرآن ہے, وہ کتاب جو اللہ نے آہستہ آہستہ اتاری اپنے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور والکتاب, یہاں الکتاب یہ الف لام جنس کا ہے, اس سے پچھلی ساری کتابیں مراد ہیں.
اور اس کتاب پر جو اس اللہ نے نازل کی، یعنی اکٹھی، انزلہ کا مطلب اکٹھا اتارنا ہوتا ہے، من قبل پہلے، اس سے پتہ لگتا ہے پچھلی ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے اتری تو وہ اکٹھی اتری تھی، وہ آہستہ آہستہ نہیں اتری تھی، ان کے لیے انزلہ استعمال ہوا۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں اور ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان لائیں، پچھلے رسولوں پر بھی ایمان لائیں اور ہم اپنے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ مسلمانوں کے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دیکھیے کتنا بہترین دین ہے، کتنا عادلانہ دین ہے کہ باقی دنیا جہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ کسی نبی پر، اکثر لوگ تو کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لاتے، کئی لوگ ہیں جو کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں تو دوسرے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، نہ اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں نہ پچھلے کسی نبی کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی انجیل قرآن کو نہیں مانتے، عیسائی قرآن کو نہیں مانتے، مسلمان قرآن کو بھی مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ پچھلی کتابوں کو مانے بغیر مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ کتاب جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ کتاب جو اللہ پچھلے رسولوں پر اتار چکے ہیں وہ کتابیں، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، 5 چیزوں کے ساتھ کفر۔ چلیں اس کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ۔